بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم احمد صابری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ احباب قارئین محترم، میں نے سوچا کہ ایک سلسلہ آپ کے ساتھ ایک اور انداز سے بھی جوڑا جائے، اور وہ ہے کتب بینی کا سلسلہ۔ کیوں نہ میں آپ کو ہر روز ایک کتاب کے بارے میں بتایا کروں اور اس کتاب کا تعارف کروا دیا کروں۔ اس طرح سے میرے بہت سے احباب، بہت سے طلباء، بہت سے طالبات کو فیض ملے گا، انہیں فائدہ ملے گا، اور یقیناً کتاب کو تلاش کرنا، کتاب کو ڈھونڈنا اور اس کتاب کے مطابق، ٹاپک کے مطابق کتاب کا ہونا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ٹاپک بہت اچھا ہوتا ہے جبکہ کتاب اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ٹاپک بہت اچھا نہیں ہوتا جبکہ کتاب بہت ہی شاندار ہوتی ہے۔ تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے طلباء و طالبات اور اپنے قارئین، اپنے جو ناظرین ہیں، ان کو میں ایک نہ کسی کتاب سے متعارف کرواتا چلا جاؤں۔ چونکہ میرے پہلے جو مخاطب ہیں وہ میرے طلباء اور طالبات ہیں، اور اس میں ایک بڑی اور کثیر تعداد ان طلباء و طالبات کی ہوتی ہے جو مقرر ہوتے ہیں، جو ڈیبیٹر ہوتے ہیں، جو تقاریر پڑھتے ہیں، تقاریر سناتے ہیں، اور اس سے بلا شبہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ آنے والی زندگی میں صدہا مقامات سے بہت ہی سلامت روی سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر سے کسی قسم کا جو ڈر ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر ایک بلا کا کانفیڈنس جو پیدا ہو جاتا ہے، جنم لیتا ہے، جو آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں، آگے بڑھنے میں آپ کی بہت مدد کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات اور قارئین محترم اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کے سامنے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اپنی کتب کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد جو اچھی کتابیں ہیں ان کا تعارف کرواتا چلا جاؤں گا۔ اپنی کتابیں ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں، لیکن بہرحال آپ کی سمع خراشی ہو، یہ سمع خراشی ہو ممکن ہے کہ ہو جائے۔ چنانچہ میں اپنی کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ باقی کتب کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گا، جس میں تاریخ، مذہب، ادب جو میرا بنیادی حوالہ ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو آج میں جس کتاب کا تعارف آپ سے کروانے جا رہا ہوں، یہ سینئر قارئین یا ناظرین کے لیے تو شاید نہ ہو، لیکن میرے طلباء و طالبات کے لیے یہ بہت اچھی کتاب ثابت ہوگی، خاص طور پر میرے وہ طلباء و طالبات جو مقرر ہیں، جو ڈیبیٹر ہیں، جو سٹیج پر جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ان کے لیے میری یہ کتاب انعام یافتہ تقاریر، امید ہے کہ اس کا ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ کتاب جو ہے میں نے اس کتاب کے اندر وہ تقاریر شامل ہیں جو گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کے سٹیج سے کی گئیں، یا پھر آل پاکستان جو مقابلہ جات ہیں ان میں یہ تقاریر کی گئی۔ یہ وہ تقاریر ہیں کہ جنہوں نے آل پاکستان اول، دوم یا سوم پوزیشن حاصل کی۔ اس کا میں آپ کو اس کے اندر میں اس کتاب کا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو انتصاب ہے، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے اس کتاب کا انتصاب اپنے والدین کے نام کیا، اس کے بعد اپنے مرشد حضرت فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کیا، اور میں نے اس کا
انتخاب گیرزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کے نام کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تقریباً تمام تقاریر گیرزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کے طلباء نے کی تھیں، اور آل پاکستان انہوں نے ون کیا تھا، اس وجہ سے ان کا بھی حق بنتا تھا۔ اگرچہ جب یہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہوئی تو اس وقت راکم آپ کا مخاطب اس وقت گیرزن کیڈٹ کالج کوہاٹ میں نہیں بلکہ گورنمنٹ گارڈن کالج راول پنڈی میں درس و تدریس سے وابستہ ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے اس کتاب میں شروع میں ایک شعر لکھ دیا، جہاں پر میں نے انتساب کیا کہ انجمن دانش و آگاہی خزینہ علم و ادب گیرزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کے نام، تو آج بھی ہے میرے لیے جنت خیال، ہے دفن تجھ میں میری جوانی کے 10 سال۔ اس کتاب کے اندر باقی کتب کی طرح روایت کو نبھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اسوہ کامل کے موضوع پر تقریر لکھی گئی۔ اس کے بعد جو چاروں خلفائے راشدین ہیں ان کے اوپر ایک ایک تقریر لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ و طالبات، چونکہ میں انسان ہوں، انسان ہونا میرا بنیادی حوالہ ہے، اور انسانوں کے حقوق جس طرح سے دنیا کے اندر پامال کیے جا رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس طرح کا ظلم و جبر انسانوں کے اوپر روا رکھا جا رہا ہے وہ بھی حد سے سوا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کتاب کے اندر تقریباً 14 تقاریر ایسی ہیں جو انسان کے موضوع پر میں نے موضوع رکھا، انسان کو دو نوید کہ انسان مر گیا، اس موضوع پر کی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے آپ مشرق ایک اور ہمارا حوالہ ہے، مشرق ایک اور میرا بنیادی حوالہ ہے، اور مشرق جو کہ اولیاؤں کی، جو کہ انبیاؤں کی، جو کہ رسولوں کی سرزمین ہے، اور مشرق جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی برساتیں کی ہیں۔ آج اس مشرق کو، جہاں پر ایک ایسا مشرق جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پناہ خزینے دفن کر دیے موجود ہیں، اور جن سے مشرق فیض یاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مشرق کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی شامل کر دیا گیا، ہمیں پچھلی دنیا میں دھکیل دیا گیا۔ تو بہرحال مشرق ایک اور میرا بنیادی حوالہ ہے، اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ بھی رہتا ہے کہ مشرق کے ساتھ دنیا کا رویہ غیر منصفانہ ہے۔ تو اس حوالے سے تقریباً 13 تقاریر اس کے مجموعے میں شامل ہیں، جس میں اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق کے خاور پر، اور اسی طرح اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، دیانتدار اور باشعور قومیں ہی بام عروج تک پہنچتی ہیں، اور اسی طرح سے ایک اور تک اعتدال پسندی اور روشن خیالی وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایک اور ہمارا حوالہ ہے، ہماری شناخت ہے نا، یعنی ہماری شناخت بطور انسان ہے، بطور ملت اسلامیہ ہے، مشرق کی ایک جو ہے ہماری پہچان ہے، اور پاکستان ہمارا وطن ہے، اور وطن سے محبت ہمارے خون میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرمانے لگے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو وطن سے جو محبت ہے یہ ہمارا بنیادی حوالہ ہے۔ اس حوالے سے وطن میں نے تقریباً 11 تقاریر اس مجموعے میں شامل ہیں جو کہ وطن سے محبت کے حوالے سے ہیں، جیسے نثار میں تیری گلیوں کہ اے وطن۔ اسی طرح ایک اور تقریر ہے، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، اور ہے جسے خون سے سینچا وہ شجر کو مرایا کیوں۔ تو اس طرح سے اس مجموعے کے اندر بہت سی تقاریر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ میں آپ کو اپنے سے کتاب سے صرف 1-2 پیراگراف سنا دیتا ہوں، زیادہ میں سمع خراشی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت محدود ہوتا ہے۔ صرف اور صرف میں آپ کو تھوڑا سا اس کے
تھوڑا سا میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ خون میں غرق، لہو میں تر بتر، یہ میرا مشرق ہے۔ جہاں کوئی ظلمات کے مہیب سناٹے چھا گئے، مشرق جو زندہ اقدار کا وارث تھا، مشرق جو مرکز تجلیات تھا، مشرق جو سرزمین انبیاء ہے، مشرق جو مسکن صحابہ، مسکن اولیاء تھا، مشرق بدھ کی سرزمین، مشرق نانک کا دیس، مشرق زرتشت کا وطن، مشرق رام اور کرشن کی دھرتی، جہاں کے صحراؤں میں دجلہ و فرات صدیوں سے رواں ہیں، جہاں کی نیر پیغمبروں کو لوریاں سناتے ہیں، جہاں گنگا اور جمنا کے پوتر پانی بہتے ہیں، جہاں کی فضاؤں میں کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ تنے ہیں، جہاں کوہ کاف کی پریاں، سیف الملوک کی ندیاں گیت گاتی ہیں، جہاں کے صحرا، جہاں کی دریا اپنے متوالوں کو حیات دوام کے نغمے میں سناتے ہیں، جہاں سرکار جہاں کا بسیرا ہے، جہاں خدا کا گھر ہے، آج وہ مشرق جل رہا ہے۔ اس کی ہواؤں میں، اس کی فضاؤں میں بارود کی بارشوں کا سماں ہے۔ اس کے عراق، فلسطین، اس کے افغانستان، اس کے پاکستان تورا بورا ہوئے جاتے ہیں۔ اس کی زیست آشنا کشمیر رنگ وادیاں خرمن باطل کے اگتے شعلوں سے راکھ ہو گئیں۔ اس کے جری بیٹے لہو رنگ ہوئے اور اس کی عصمت شناس بیٹیاں سر بازار بکنے لگیں۔ اس کے جواہر پاروں پر مغرب کے کوبرے پھن پھیلائے بیٹھ گئے۔ آہ، میرا مشرق رو رہا ہے، میرا مشرق ٹوٹ رہا ہے، میرا مشرق ڈوب رہا ہے۔ یہ سر بریدہ بدن ہے کس کا، جہاں جامائے خون کفن ہے کس کا؟ یہ زخم ردا ہے کس کی، یہ پارا پارا صدا ہے کس کی؟ یہ کس لہو سے زمیں یاقوت بن گئی ہے؟ یہ کس نگر کے ثبوت ہیں جو دیار انگار میں کھڑے ہیں، جو دیار انگار میں کھڑے ہیں؟ تو عزیز طلباء و طالبات، میں صرف ایک اور پیراگراف آپ کی نظر کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کے فائدے کی ہے۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں تو یقیناً آپ کو اس سے بہت فائدہ ملے گا، اور اسی لیے میں آپ کو اس میں سے کچھ پیراگراف سنانا چاہتا ہوں۔ ایک اور پیراگراف میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آج کم بیش 73 برس بیت گئے، حرمت مادر وطن کی قسم، ہر گزرتا لمحہ خون آشام آندھیوں کی نوید سنائی جاتا ہے۔ نت نئے طوفان امڑتے ہیں اور آبروئے قوم لٹتی ہے۔ اعلائے کلمت الحق کے علمبردار درباریوں کے نزدیک فتنہ و فساد کے اصل مجرم قرار پا چکے۔ نواب زادہ لیاقت علی خان کا بہیمانہ قتل، جرم زمینی اصلاحات، فیض اور قاسمی در زنداں، جرم حق گوئی و بے باکی، مادر وطن کو شکست میں مادر وطن کا الیکشن میں شکست کھا جانا، جرم اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، سقوط مشرقی پاکستان اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، تیرگیوں کا نظر، جرم صدائے حق زندہ باد، ذوالفقار علی بھٹو کی دل دوز موت، جرم گھاس کھا کر بم بنائیں گے۔ 17 اگست 1988 عیسوی تاریخ پاکستان کی شب تاریخ کا ایک اور باب، جرم اونٹ کے منہ میں زیرہ مت دو۔ 27 دسمبر 2007 عیسوی وفاق پاکستان کی علامت دختر مشرق مظلوم آہیں، جرم صدائے جمہوریت، قضائے آمریت۔ تیرے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیمان کتنے وعدے جو نہ آسودہ اقرار ہوئے، کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی
خواب کتنے تیری شاہراہوں میں سنگسار ہوئے۔ تو یہ ایک کتاب جو میں نے آپ کی نظر کی، انعام یافتہ تقاریر اس کا موضوع ہے، اور اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا اس کے ذیلی موضوع ہے۔ رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اس کو شائع کیا ہے، اور اس کی قیمت تقریباً 400 روپے ہے۔ تو یہ آپ کی نظر کی میں نے کتاب، امید ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔